قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں۔ 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی۔ حقوق اللہ 1/4 ہیں اور حقوق العباد 3/4۔ 1/4 حقوق اللہ ہے اور 3/4 حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ 1/4 ہے، صرف چوتھائی۔ اسلام کے اندر 2 ہی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے اور 3 حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں، بندوں سے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے، لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے نماز، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر ہی ترک کر دی، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلم ہی کی، ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرسچن کی یا یہودی کی، اگر ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز ایک بار معاف کر دے گا، یہ میرا حق ہے، میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو نہ کروں۔ لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، ایک بالشت نہیں، 1 انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے معاف نہ کیا ہو تو۔ جاؤ بیٹا جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سمجھانے کا اثر، سامنے ہی بیٹھ کر اور پہلی صف میں۔ اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ تم جیسے 360 مولوی روزانہ آئے، ہم ان کی نہیں مانے، تمہاری کیا مانیں گے؟ تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ سسٹم دیکھیے آپ، سسٹم تو سن رہے ہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے، ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے، اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے، آج تم گناہوں سے ایسے ہی
जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक व साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ होता है, ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। ऐ हाजियो, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तुम्हें कपड़े की तरह धुल दिया हो, साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता यह ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज कब्जा करके, या एक दो बालिश जमीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ नहीं करेगा।